الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکم الذکر والانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو اب بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 27واں، سورۃ النجم کی آیات مبارکہ 21، 22 اور 23 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بارے میں بھی ذکر ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو سدرۃ المنتہا وہ آخری یاد تھی۔ وہ ایک درخت ہے جس پر سونے کے پروانے ارد گرد گھومتے ہیں، ہر وقت وہاں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے، اس کے ساتھ جنت الماوا ہے۔ وہاں آپ نے پھر دوسری بار جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا تھا۔ اور پھر ذکر ہوا کہ یہ کفار جو ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ آپ ان کو دعوت حق دیتے ہیں لیکن یہ انکار کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک معبود عبادت کرنے کی بجائے انہوں نے سینکڑوں معبود بنا رکھے ہیں، حتیٰ کہ حرم پاک اور کعبہ میں 360 بت ان کے رکھے ہوئے تھے۔ اس طرح ان کے بڑے بڑے بت تھے، لات، منات اور عزا۔ یہ ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے، بلکہ تمہاری کامیابی اس میں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، توحید پرست بن جاؤ، شرک کو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ اور صرف اللہ کی عبادت کرو، جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو خالق ہے، رازق ہے، وہی صرف تمہارا حاجت روا ہے، وہی تمہارا مشکل کشا ہے۔ تم اس ذات، اس ہستی کو چھوڑ کر تم پتھر کی مورتیاں بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، کوئی ان پر گندگی پھینک دے، گندگی کو نہیں اپنا ڈیفینس کر سکتے، تم کیسے لوگ ہو؟ اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اپنے لیے تو آج جیسا کہ ہم نے آیات مبارک پڑھی، الکم الذکر والانثی، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
یعنی کہ تم اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو. تمہاری حالت یہ ہے کہ اگر تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو تم معجوب سمجھتے ہو, تم اس کو زندہ درگو کر دیتے ہو, اور اللہ کے لیے وہ پاک ہستی, وہ واحد ہستی, اور اس کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. جب تم یہ کہتے ہو اللہ کی بیٹیاں ہیں, کیا تم نے اللہ کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں تو پھر اللہ کی بیوی بھی ہوگی, اللہ کی بیوی ہے تو پھر اللہ کا کوئی باپ بھی ہوگا, اللہ کا کوئی باپ ہے تو اس کی کوئی ماں بھی ہوگی. پھر تو تم نے اللہ کو اپنے جیسا بنا لیا. بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے, اور تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے تو اللہ کی مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, اور ان کو نہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے. فرشتہ وہ تو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اس طرح جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا جو شریعت کے مکلف ہیں. انسان کو انسان کا خمیر مٹی سے بنایا, اور یہ بھی مکلف شریعت ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے لیے نبی بن کر نہیں, جنات کے لیے بھی ہیں. جنات سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ تمہیں میرے آخری نبی کا پیغام پہنچا تھا, کیا تم نے ان کی بات مانی تھی؟ جیسا کہ سورت جن نے, سورت الرحمن میں دونوں کا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی تم دونوں مخلوق یعنی جنہوں نے اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے واضح کر دیا جو اللہ کی پیور عبادت نہیں کریں گے, اللہ کے ساتھ دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرائیں گے, کفر پر ڈٹے رہیں گے, چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ انسان ہیں, وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. اللہ سے دعا کرو اللہ میں دوزخ کی آگ سے بچائے. اللہ صاحب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو پیغمبر کا یہ جو دعوت توحید ہے, وہ تمہیں اس جہنم کی ایندھن بننے سے بچانا چاہتے ہیں. وہ تمہارے ہمدرد ہیں, وہ تمہارے لیے غم کرنے والے ہیں, لیکن تم ہو کہ بس آگ کی طرف دوڑے جا رہے. اور پھر یہ کہتے ہو کہ اللہ کے لیے, اللہ کے کیا ہے, اللہ کی تو بیٹیاں ہیں. یہ کفر کی باتیں کرتے ہو. مشرکین مکہ خصوصاً فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے, اور یہاں اس کی تردید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے. یعنی کہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر اللہ کی توحید ہے جب پڑھو گے. اور پھر سورۃ اخلاص جو آپ اکثر زیادہ تر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے, کل واللہ احد, اس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں. کل کہہ دیجئے, ان لوگوں کو یہ آگاہ کر دیں, کل واللہ, اللہ ایک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں, اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں, اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں, اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہ واحد ذات ہے, اس نے کسی کو اختیار نہیں دیا. اللہ سمجھ, وہ بے نیاز ہے, اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں, نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے, نہ اسے پینے کی ضرورت ہے, نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ سوتا ہے, وہ بے نیاز ہے, اور تم اس کے نیاز مند ہو, تم اس کے محتاج ہو. اللہ سمجھ, لام یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کسی سے کوئی اس سے کوئی پیدا ہو, یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے. یہ تو انسان یا انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے یا جنات میں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے پاک ہے, اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹیاں ہیں فرشتے, وہ تو اللہ کی نورانی مخلوق ہے. اور پھر آخر میں کیا ہے, کفوا احد, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کی طرف کہیں یہ خیال نہ کرنا
کہ کسی کی ہستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ہستی کو اللہ کے برابر سمجھنا، کسی ولی کو، کسی صحابی کو، کسی نبی کو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کا مقام ہے بہت بلند ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم نبوت کا تاج بنایا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ ان کا ذکر جو ہے یہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں، جیسا قرآن مجید ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی، اور مومنین بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رتبہ دیا، وہ مقام دیا، وہ عزت دی، وہ احترام دیا کہ آپ نماز پڑھیں نا تو درود شریف پڑھے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی، نماز میں آپ کو درود شریف پڑھنا پڑتا ہے، درود ابراہیمی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اذان دے ساتھ میرے محبوب کا بھی نام آتا ہے، جہاں یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں یہ بھی تمہیں کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، نہیں تو اذان نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنا ہے، اب لا الہ الا اللہ جہاں کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی، وہاں یہ بھی کہنا ہوگا محمد رسول اللہ، کہ محمد اس کے رسول ہے، اس کے ہمسر نہیں ہے، ان کے ہم پلہ نہیں ہے، ان کے ہم برابر نہیں ہے، لیکن ان کا رتبہ، ان کا مقام سب انبیاء سے اوپر، وہ سردار ہیں انبیاء کے، امام الانبیاء ہیں، وہ خاتم النبیین ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے۔ جو اللہ کی صفات ہیں وہ آپ کی نہیں ہے، جو اللہ کے پاس اختیارات ہیں وہ آپ کے پاس نہیں۔ ہاں وہ صفات جو اللہ نے آپ کو عطا کی، جیسے آپ رحمت للعالمین ہیں، کہ اللہ نے آپ کو رحمت بنایا، آپ اخلاق اعلیٰ درجے پر ہیں، آپ مومنوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں، پوری مخلوق، یہ اللہ نے آپ کو جو اختیارات دی، جو آپ کو اللہ نے خصوصیات دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، لیکن ہم نے یہاں کیا کر لیا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ رحم کرے کہ جس کو اللہ نہ بخشے نا اس کو محمد بخشا دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ بھائی قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی اجازت شفاعت کریں گے، اللہ کی طرف آپ سجدے میں پڑ جائیں گے، سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، آپ مناجات کریں گے جو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال، اللہ سے دعائیں کریں گے، پھر اللہ کہے گا میرے محبوب مانگ، اور تم نے جہاں معاملہ الٹ کر دیا۔ تو جہاں یہی ہے کہ تم بڑی زیادتی کر رہے ہو اللہ کے ساتھ، کہ اللہ کو تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا، اور پھر یہ بھی زیادتی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ وہ خالق، تم مخلوق، اور تم خالق کو مخلوق کے برابر کرتے ہو۔ وہ تو کسی کا محتاج نہیں، وہ حی اور قیوم ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ۔ اور پھر فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها وآباؤکم ما انزل اللہ بہ من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تاب علی انفسہم ولقد جاءہم من ربہم الہدی۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادوں نے ان کے لیے رکھ لیے، جیسے لات کا ذکر ہوا ہے، عزا کا ہوا ہے، منات کا ہوا ہے، اس کے علاوہ حبل تھا، اور بھی بہت سے بت تھے۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا صرف میری عبادت کر، پیو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جیسے ان کے دل میں شیطان ڈال دیا بس ویسے کر مورتی بنا لی، کسی استان پر چلے گئے۔ آج آپ ہمارے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ ہم نے مزاروں کو جو ہے نا وہ اپنا کیا بنا دیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ پورے پاکستان میں بر صغیر میں دیکھو، جو بزرگ تھے ان کی قبروں پر مزار بنا دیے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کچی ہونی چاہیے، تم نے الٹ کر دی۔ آپ نے فرمایا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اللہ نہیں بنا نہیں ہے، لیکن تم نے اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف طواف کعبہ کا ہوتا ہے،
تم نے قبروں پر بھی طواف کرنا شروع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میرا ممبر ہے اور میرا گھر وہ زیارت الجنہ ہے، تم نے جو ہے جہاں بہشتی دروازے بنا لیے، تو بھائی کیا کر رہے ہو؟ دین کو تم نے مذاق اڑا لیا. تم نے اختیارات اللہ کو بھی اختیار کر دیا، اولیاء اللہ کو اختیار دے دی. اللہ کو کیا جواب؟ پھر ہم میں اور ان مشرکین میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا جو آج ہم مسلمان کہتے ہیں. یہ سب یہ کیا ہے؟ یہ لوگ تو اٹکل کر اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے. یہ ہدایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. یہ قرآن مجید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا عمل، آپ کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ، اور پھر سب سے بڑی چیز قرآن مجید ہے. آج ہمیں کہا جاتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ مت پڑھو. کیا تمہارے قصے کہانیاں سنیں، خواب سنیں، تمہاری جھوٹی روایات سنیں؟ یہ تم جو فرقہ بندی کو ہوا دے کر آپس میں مسلمانوں کو لڑاتے ہو، کیا وہ سنیں؟ اور جو فرقہ واریت کی بات کرے وہ ہمارا بڑا عالم ہوتا ہے. کل اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپس میں فرقہ بندی نہ کرو، بات کہ اللہ کی رسی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سی سمجھ عطا فرمائے، مسلمانوں کو آپس میں دین عقائد پر متفق کر دے، فرقہ پرستی سے بچائے، ان کو ایک بنا دے سیسا پلائی دیوار کی طرح، تاکہ دشمن جو ہے ان سے خوف کھائے، اور آپس میں اس فرقہ واریت سے، فرقہ پرستی کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آپس میں ہمیں ہر مسلمان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والا، محبت کرنے والا بنا دے، نفرتوں کو ختم کر دے، تاکہ کفر جو ہے ہم پر نہ ہم سے، آج کفر ہم پر ہم سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری کمی پیشوں کو معاف فرمائے. جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو کامیابی سے نوازے. جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کا نشانہ بنائے. اور جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، گھروں میں، اسپتالوں میں جان اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ کل قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.